بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پیش کریں گے۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کس انداز میں بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ آپ اللہ کے مقرب اور بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں سے ایک ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا تذکرہ بکثرت آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش مصر میں ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ مصر کا بادشاہ فرعون تھا، جس نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کر رکھا تھا۔ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ وہ خود کو خدا کہلاتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ تم لوگ مجھے انا ربکم الاعلی کہو، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے ان کی پوری قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پرورش، ہجرت، نکاح اور نبوت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں ہے کہ آپ کی والدہ نے انہیں فرعون کے ڈر سے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے صندوق کھلوایا۔ جب اس کی نظر بچے پر پڑی تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی اور فرعون کو اسے اپنا بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح ہوئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جس موسیٰ علیہ السلام کی خاطر فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروائے، وہی اس کی آنکھوں کے سامنے اور اسی کے محل میں پل رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے ایک اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کی قوم کے ایک شخص کو ایسا گھوسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ قرآن نے اس انداز میں اس کو بیان کیا، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، کہ موسیٰ نے ایسا گھوسا مارا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ فرعون نے قتل کا بدلہ لینا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف ہوا، چنانچہ آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی۔ انہوں نے اس خدمت کے بدلے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری سے نوازا۔ پھر آپ مصر آ کر اپنے بھائی ہارون کے ساتھ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے۔ جب فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے معجزہ سے کام لیا۔ قرآن میں ہے کہ آپ نے اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو وہ اللہ کے حکم سے سانپ بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ ایسا روشن اور چمکدار ہو گیا کہ لوگوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگی۔ فرعون اور اس کے درباری یہ دیکھ کر ایمان قبول کرنے کے بجائے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ ملک سے ماہر جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ فرعون کو یہ بات پسند آئی اور دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے اور دونوں میں مقابلہ ہوا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو دوسری طرف جادوگر۔ جادوگروں نے جب اپنی اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈالی تو اچانک سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ کر ڈرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہوئی کہ لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی میدان پر ڈالی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس طرح باطل طاقت کے سامنے حق اور اہل حق کا غلبہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور معجزات کا فرعون پر کوئی اثر نہ ہوا اور بنی اسرائیل پر اس کا ظلم بڑھتا ہی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے قحط سالی آئی، پھر طوفان آیا، پھر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کا پے در پہ عذاب آیا، مگر فرعون اور اس کی قوم کے دل ایسے سخت ہو گئے تھے کہ اس پر بھی ایمان قبول نہ کیا اور اسرائیلی قوم پر ان کا ظلم و ستم جاری رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کی تاریکیوں میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بحر احمر یعنی قلزم کی طرف جا پہنچے۔ پیچھے سے فرعون اپنی زبردست فوج لے کر آ پہنچا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، سامنے دریا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا پر لاٹھی ماری، دریا میں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو اسی دریا میں ڈبو دیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ اب بحر قلزم پار کر کے عرب کی سرزمین میں قدم رکھ چکے تھے۔ یہ ایک ایسا وسیع میدان تھا جہاں نہ پانی کا نام و نشان تھا اور نہ سبزہ تھا، جو وادی سینا اور دشت طیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر شروع ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے جبکہ دو انبیاء کرام ان کے ساتھ تھے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا، پانی کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر تورات نازل کر کے انہیں ایک نئی شریعت دی، مگر انہوں نے ان نعمتوں سے پورا فائدہ نہ اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ ان کی بڑی تعداد سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے اور سزا کے مستحق بنے، جس کی وجہ سے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور وہ لوگ اسی وادی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور انہیں بیت المقدس جانا نصیب نہ ہوا۔ اللہ بچائے ایسی قوم سے جو نبی کی نافرمانی کرتی ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو سن کر کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔